السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں لے کر آ چکی ہوں حلف جاں کی 80 ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ بہت اچھی ہے، زبردست ہے اور لگ بھگ ہفتے بعد آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ میری دادو کی ڈیتھ ہو گئی تھی عید کے سیکنڈ ڈے، صبح ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ہاسپٹلائز تھی وہ، اور کل ان کا کل ہو گیا ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ وہ تکلیف، وہ دکھ اور وہ کمی اب تک ویسی ہی قائم ہے۔ لیکن دنیا داری اور یہ سب کچھ تو چلتا رہتا ہے، کسی کے چلے جانے سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رکتا، سب کچھ دوبارہ جاری کرنا پڑتا ہے۔ تو میں بھی لے کر آ چکی ہوں ایپیسوڈ، اور ایپیسوڈ 80 لے کر چلتی ہوں جلدی سے بنا ٹائم ضائع کیے۔ ایپیسوڈ 80 ناول حلف جاں بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ کمرے کی بند شیشے کی کھڑکیوں کے برابر ہوئے پردے اور مہکتا ہر ایک کونا، پھر ہلکی سی درس سے باہر دھیمی لے پر پھوٹتی سحر اور دل فریب اور فسوخیز خاموشی نے آج کی صبح کو حسین تر رومانیت بخش دی تھی۔ کمرے میں ہوئی انورٹر سے پھیلتی حرارت کم کرنی پڑی تھی جب ان دونوں کے بیچ کا رشتہ اپنی تمام تر حدت کے شدتوں کا رخ اختیار کرتا چلا گیا۔ یہ سچ ہے، جو افسانے طے شدہ ہوں، جو ربط بننے لکھے جا چکے ہوں، وہ کسی حدود بندی یا احتیاط تلے دب نہیں سکتے۔ انیس کی بازو پر کروٹ پر لیٹی ارشیا نے جب کروٹ لے کر انیس کی جانب پلٹ کر اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی جانب سمٹ کر چھپنے کی کوشش کی تو انیس کی گہری نیند اس کے یوں ساتھ ہاں لگنے پر پہلے کسی ریشمی ڈور کی طرح نازک ہوئی، پھر ٹوٹی تو وہ آنکھیں کھولتے ہی اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب دیکھتے مسکراتے جاگا۔ جب انیس کی نگاہیں اس کے ملائم اور خوبصورت ہونٹوں پر جا ٹھہری، جن کا رنگ آسمانی عنایتوں کو اپنے دامن میں سمیٹتی زمین سا بدل چکا تھا۔ اس لڑکی کے بکھرے بال، گلابی ہوتا چہرہ، اب تک اس کی بھاری سانسیں، اس شخص نے اپنی پہلی ہی قربت میں بتا دیا تھا وہ اس کے لیے کس قدر جنونی ثابت ہو سکتا ہے۔ میری لما۔ انیس نے ہاتھ بڑھا کر ارشیا کی گردن پر بکھرے بال انگلیوں میں الجھا کر اپنے ہاتھ میں پھنسا کر پیچھے سرکائے ہی کہ اس لڑکی کی گردن اور کندھوں پر پھیلی سرخائی اس شخص کو بے خود تبسم دے بیٹھی، اور نہ جانے کیسا اس شخص کی پرتپش نگاہوں کا اثر تھا کہ اس کی میٹھی سی چبھن نے ارشیا کے نیم سوئے حواس بھی تب جگائے۔ جب انیس نے بے اختیار اس کا رخسار چہرے کی طرف جھکاؤ دیتے چوما۔ مت کرو تنگ، تم پھر شروع ہو گئے انیس گانا ملوی۔ وہ سوئے انداز میں اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچا کر کروٹ بدلنے ہی لگی، جب انیس نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے نیچے اور دوسرا اوپر کی طرف سے حائل کر کے اس کے بیک پر ہاتھ لپیٹتے ارشیا کو خود سے لگا کر اس کا فرار ناکام کیا۔ وہ فوراً آنکھیں کھولتی چھنپی نگاہوں سے اسے دیکھ بیٹھی، جو اس کے بقول اس کی ہر آتی جاتی سانس میں پیروں سمیت آ بسا تھا۔ میں رکا ہی کب ہوں خاتون، تمہیں میرے پاس اتنی نیند آ کیسے رہی ہے؟ حالانکہ میں نے تو تمہاری نیند اجاڑ کر رکھ دی تھی، اتنی ہمت اور اعتماد کہاں سے لائی ہو؟ وہ منتشر سانسوں سمیت ضرورت سے زیادہ بھاری لہجے میں بولتا اس کے پہلے سے لمس کی چاشنی میں نہائے ہونٹوں کی جانب لپکا۔ اس کی ہر پیش رفت پہلے سے دگنی گرم جوش ہو رہی تھی، اور یہ شدت محسوس کن تھی کہ وہ ہانپ جاتی اپنے اور اس کے بیچ فاصلہ سمیٹے اس میں چھپنے کو جگہ ڈھونڈنے کو مچل اٹھی۔ انیس، تم اس روپ سے جلد از جلد نکل آؤ ورنہ میری سانس رک جائے گی۔ وہ اس کی گردن میں چھپ کر معصومانہ مزاحمتی انداز اپناتی منمنائی، مگر انیس کی بازوؤں میں اس کا وہملی وجود ہر پل بھنج رہا تھا، جس کا مطلب یہی تھا وہ اس کی موجودگی سے ملتی تسکین سے ابھی ذرا بھی سیر نہیں ہوا۔ وہ اس کی ہر طرح کی قربت سے فیض یاب ہونے کے بعد مزید تشنا ہو گیا ہے۔ اس وقت پر اس پر ارشیا المیر کا نشہ سر سے پیر حاوی تھا۔ یہ خمار ہٹتا تو یقیناً وہ اپنے گزشتہ شب بڑھتے قدموں کو سوچتے ایک بار تو ضرور پچھتاتا کہ یہ کیا غضب ڈھا چکا ہے،
اور یہ کیا قہر اس لڑکی نے ڈھلنے کی اجازت دے دی تھی۔ مجھے تمہارے سوا اس وقت کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے تو لگتا ہے آکسیجن بھی مجھے تم ہی سے مل رہی ہے۔ دور ہو کر اپنی سانس بحال کر لوگی، پر میرا کیا رشیا المیر، مجھے تم سے یوں ہی مذاکرات کرنے ہیں، یہ والے جو رات سے اب تک جاری و ساری ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا ابھی ہمارے سارے تنازعات حل نہیں ہوئے؟ وہ اس کی کان کی لو پر جھکتا سخت بے خود ہوتے بڑبڑاتا گیا، جس پر وہ بھی ذرا ہوش میں اپنے آپ کو دقت سے لاتی ذرا سا اس کے چہرے کے مقابل ہوئی۔ حالانکہ دل دونوں کے اب تک ایک دوسرے کے لیے تمام تر بے چینی و تشنگی کے سنگ دھڑک رہے تھے۔ تنازعات، ایسا کچھ تھا کیا؟ وہ نرم محملی سرگوشی کر گئی۔ اگلے ہی لمحے انیس نے اسے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کا نرم وجود اس کے سینے سے لگا تو دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ ہاں، دنیا تھی ہمارے بیچ اور دنیا کی مجبوریاں۔ تم کس قدر خوبصورت ہوتی چلی گئی اس ایک رات میرے دیکھتے ہی دیکھتے، بتا نہیں سکتا تمہیں لما۔ میں نے اپنی ہر تکلیف تمہارے قریب آتے آتے کم ہونے سے مکمل مرتی ہوئی دیکھی۔ تم مبارک رہو گی، میرا دل کہتا ہے۔ تم ایک برستی طوفانی رات کا وہ پرسکون منظر بنی جو ایسے ہر قہر کو لمحوں میں خود میں جذب کر سکتا ہے۔ تمہاری اہلیت دیکھی تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ اس کا ماتھا جذب سے چومے ارشیا کی منتشر سانسوں میں ایک ٹھہراؤ لے آیا۔ وہ آنکھیں موندے مسکرائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی گرفت انیس کی طرف جکڑی، کیونکہ وہ اب خود بخود ایک دوسرے میں جذب ہو جانے کے مرحلے سے گزر آئے تھے۔ ہوش میں آؤ گے تو یہ سارے اچھے لفظ واپس چھین لو گے، جانتی ہوں۔ میرا ڈرا ہوا شیر۔ وہ اس کے لمس سے سکون پائے۔ ذرا دور ہوئی تو انیس کی آنکھوں میں اپنی گلابی گوشوں والی گرے آنکھیں جما کر بولی، واپس دے دو گی کیا؟ یہ اعزاز و اعتراف سنبھالنے کب سیکھو گی؟ یہ اعزاز کہ تم میرا سکون بن چکی ہو، اب کبھی بے سکونی نہیں بنو گی۔ یہ اعتراف کہ مجھے تم سے مل کر اپنا آپ مل گیا، کیا یہ سب واپس دینے والی چیزیں ہیں؟ وہ اس کی ناک سے ناک مس کرتا، اس کی سانسوں میں سانسیں کھینچ کر جھنجھلائے ہوئے بولا تو ارشیا گزشتہ شب کے ہر لمحے کو ایک ساتھ سوچتے اپنے گال فوری گلابی کر بیٹھی۔ اس کے رنگ بدلتے رخساروں کو وہ اتنا تو چوم ہی چکا تھا کہ وہ انیس کے ہونٹوں کی گرم حدت اور بے خود چاہت کے بری طرح عادی ہو چکے تھے۔ میں تو کبھی نہیں دینا چاہتی، لیکن ابھی تم پر میرا خمار چڑھا ہے۔ یہ اترے گا تو تم گھبرا جاؤ گے۔ تمہیں سر سے پیر تک جان چکی ہوں، تمہارے اس دل تک جھانک چکی ہوں۔ اب تم مجھ سے رہے سہے بھی چھپے یا اوجل نہیں رہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ نشہ اترا تو میں بھی ایسی نہیں رہوں گی جیسے اس وقت پر اعتماد ہوں۔ شاید اس لیے کہ ابھی تم مجھے میرے ہی جسم کا حصہ لگ رہے ہو، ورنہ یہ بہت شرم والی سچویشن ہے، اور تم جانتے ہو نا مجھے اور میری شرموں کو۔ وہ اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ پھیرتی، اس کے گرم جسم کی حرارت خوشبو اور مدہوش کرتی اور پیرنس سب کو محسوس کرتی۔ نظریں حیا سے جھکاتے بولی تو انیس نے اس کی یہ بالہانہ جذبات سے اٹی باتیں مسکرا کر سنی۔ میں بس اپنے آپ کو اور اپنی خواہش کو جانتا ہوں، اور وہ تم ہو۔ اگر تمہارا نشہ مجھے میری ہر فکر، ڈر اور پریشانی بھلا دے تو میں اسی میں دھت رہنا چاہوں گا۔ تمہیں میں نے پا ہی لیا فائنلی، تم مجھے پوری مل گئی۔ تم جانتی ہو ارشیا، میں نے اپنے ہر ڈر کے باوجود ہمارا ایک ہونا ایسا ہی چاہا تھا کہ تم مجھے کسی دن سب بھلا دو اور میں بے بس ایسا ہو جاؤں کہ تمہیں اپنا بنانے کے سوا کسی لائق نہ رہوں۔ تھینک یو سو مچ، مجھے میری خواہش کی طرح میسر ہونے کے لیے۔ وہ بھاری بوجھل لہجے میں کہتا ہوا ارشیا کے رخسار پھر سے اپنے ہونٹوں سے چھو کر اسے سکون و آرام بخشتا چلا گیا، اور یہ لمس کی توبہ چکن ترسیل اس حد تک حال میں جذب ہوئی جتنی ارشیا سہ سکتی تھی۔ پھر گھبرا کر خود ہی اس کے حصار کو توڑنے کو اپنے اطراف جکڑے انیس کے ہاتھ پکڑ کر ہٹا کر ذرا دور ہوتے، انیس کی شرٹ میں چھپے اپنے برہنہ دائیں شانے کو چھپاتے کھسک کر ذرا اٹھے انداز میں تکیوں سے لگی ہی جب انیس کی نگاہوں کی لپک نے ارشیا کی ٹانگوں تک کپ کپی دوڑا دی۔ ہوش میں آ جاؤ اب، تمہارا تھینک یو سر آنکھوں پر، لیکن میں اسے کسی اور وقت قبول کر لوں گی، ابھی مجھے جانا ہے۔ بے خودی زیادہ حاوی ہو جائے تو ہوش واقعی لوٹنے میں مدت لگا دیتا ہے، اور بھولو مت
مجھے تم سے ہوش میں رہ کر پیار کرنا یاد نہیں رہے گا اگر مزید مجھے یوں ہی قید رکھو گے۔ مسئلہ بن جائے گی عرشیا المیر، مسئلہ۔ وہ اپنے پیر نیچے اتارتی، اس کو دھیان یکجا کرنے کا کہتی۔ انیس کو دیکھتے سرخ رو ہوئی جب اس سٹائل سے لیٹے آدمی کی نظریں عرشیا کی سراپے پر تیر سی گڑی۔ وہ اسے اس طرح کبھی امیجن تک نہیں کر سکتا تھا، اور اب وہ جس حلیے میں اس کے سامنے تھی وہ انیس میں شوق کے جذبات کا وولکینو بھڑکا رہا تھا۔ یہ مسئلہ اتنا سنگین بھی نہیں جسے سلجھا نہ سکوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں فرصت سے حل کروں۔ وہ بازو پھیلائے، اب تک اس کے لیے اول لمحے سب بے قرار اور بے چین ہے، یہ عرشیا کی دھڑکنیں غیر محسوس انداز میں تیز کرنے کا باعث تھا۔ تم مجھے مت حل کرو، میں سلجھ گئی تو تمہیں اپنے بغیر سانس بھی نہیں لینے دوں گی۔ تمہیں خوشی ہے میں تمہیں مل گئی، مجھے بھی سکھ نصیب ہوا کہ ہمارے بیچ کچھ تو نارمل ہے۔ یہ سب میں نے اتنا خوبصورت، اتنا مکمل، اتنا شدید، اتنا پیارا، اتنا نایاب نہیں سوچا تھا انیس۔ نہ جانے بعد بھی عرشیا المیر کے پاس ہمت بچے نہ بچے یہ کہنے کی، اس لیے ابھی سن لو کہ مجھے تم سے ایسا سکون ملے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے جھک کر انیس کے چہرے پر جھکی، اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ کی انگلیاں داخل کرے، اس کی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹے، اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چومتی پیچھے ہٹی ہی جب انیس نے اسے واپس اپنے چہرے پر جھکا کر اپنا سکون جی بھر کر وصول کرتے اس کو تب دور ہونے کی اجازت دی جب خود انیس کی سانس بے ترتیب ہوئی۔ دونوں کی آنکھوں میں خمار چھٹنے کے اثرات بیدار ہو رہے تھے، اور اس سے پہلے یہ نشہ یہیں پہلو میں اترتا وہ اپنا لسی وجود لیے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ انیس نے بھی گہرا سانس بھرتے خود کو واپس تکیے پر گراتے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے۔ وہ اندر واش روم میں آتی، گھبرائی، مسکرائی سی دروازے سے جا لگتی، اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے رخساروں سے لگا گئی جو شدید گرم ہو رہے تھے۔ خمار چھٹا تو عرشیا کو لگا اس کے پیروں سے جان سی نکل رہی ہے۔ بہرحال ہمت کی اس نے فرش ہو کر بال اندر ہی ڈرائی کیے، ڈارک مسٹرڈ کلر کا کوارڈ سیٹ پہنے وہ فلیٹ گرم سلپرز پہن کر باہر آئی تو انیس ویسے ہی لیٹا فون پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب عرشیا پر نگاہیں گئی تو فون ہاتھ سے چھوٹ کر بستر کی تہہ میں جذب ہو گیا۔ وہ اپنے بال سٹریٹ کرنے کی تیاری کرتی بالکل خاموش سی تھی، اس کا چہرہ ابھی تک گلابی تھا، ہونٹ بھی رنگت بدلے ہوئے تھے۔ تمہارے معاملے میں اتنا بے احتیاط و بے اختیار کیسے ہو گیا معلومہ؟ وہ اس کی آواز میں اترا پچھتاوا سنے گہرا سانس بھر گئی، لیکن باخودہ جانے کیسی کیفیت تھی کہ وہ مسکرا دی۔ تم میرے معاملے میں سب سے زیادہ محتاط ہونا چاہ رہے تھے جو غلط تھا، تبھی۔ وہ اسٹریٹنر آن کیے اپنے بالوں کو دو پورشن میں بانٹ کر مسکراتے بولی، تم ہو ہی ایسی، احتیاط و اختیار باہدہ اضافی لگے، ایون یہ تم سے زیادتی ہو جاتی اگر میں ایسا کرتا، ہے نا عرشیا؟ وہ متفکر انداز میں بولا کیونکہ اسے عرشیا بہت خوش ملی تھی۔ پچھتا تو وہ بھی کب رہا تھا، مگر وہ یہ ایک فطری فکر جتائی جا رہی تھی۔ ہاں، اتنی پلاننگ کرنے کا کیا فائدہ ہوا جب تم نے ٹریٹمنٹ نام کی دھجیاں بکھیرنی تھیں؟ اب ویٹ کرو اپنی بے تابیوں کے رزلٹ کا۔ اچھا ہوا تمہارے ساتھ میری جان چھٹی اسپین جانے سے۔ وہ بالکل ہی نارمل تھی، ایون یہ عجیب کپل تھا کہ اتنے حسین مومنٹس کے بعد عرشیا چہر کر رہی تھی اور انیس کے چہرے کی ہمایاں اڑی تھی۔ سارا قصور تمہارا ہے، تم نے مجھے اچھے بھلے انسان کو بہکا دیا۔ انیس نے بھی پہلے سے زیادہ کوزی انداز میں لام لیٹ ہوتے سارا ملبہ عرشیا المیر پر ڈالا جو اپنے بال سٹریٹ کرتی پلٹ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کمینہ اپنے کثرتی وجود سمیت پورے بیڈ پر ڈھیر ہو کر ویسے ہی عرشیا کے ماتھے پر نمی گھسیٹنے کا باعث تھا۔ پھر پیر لحاف سے نکال رکھے تھے، شرٹ اس کی زمین بوس تھی، پینٹ صوفے پر گری تھی جبکہ اس وقت وہ جسٹ سیاہ باکسر میں ملبوس تھا۔ جناب اب انگڑائی لینے کے بعد خود بھی اٹھنے کے ارادے میں تھے۔ اول تو عرشیا کو کچھ لمحے لگے اس منظر کو ہضم کیے گل ہوئی بتی کو واپس آن کرنے میں۔ الحمدللہ مجھے اپنی اس کوالٹی پر ناز ہے۔ تم جیسے ڈرے گھبرائے مستقبل کی فکر میں خواہاں پریشان ہوئے آدمی کو دنیا جہاں بلانے کا صحرا میرے سر جاتا ہے۔
وہ سمجھ رہا تھا وہ بھی ہوش تھامتے ہی الجھے گی، پر اس لڑکی کے گلاب چہرے پر ایک تو مکمل ہونے کا الگ ہی حسن چھایا تھا، اوپر سے اس کا غرور۔ یہ تو انیس کے یکدم اٹھنے کا اثر تھا کہ ارشیا یوں تھی جیسے اس کا سارا لہو سوکھ گیا ہو۔ دور رہو مجھ سے انیس، وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی جیسے وہ اسے کھا جائے گا۔ انیس نے لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر پرے پھینکا اور اٹھتے ہوئے ارشیا تک پہنچا، مگر وہ ڈر کر سنگھار میز سے جڑی۔ اس آدمی کے نیم برہنہ کثرتی وجود کے آگے دبی سہمی چڑیا لگ رہی تھی۔ دور رہوں کس ہوشی میں؟ مجھے بہکانے کی جو سزا تم پر قرض ہے اس کا کیا؟ وہ اس کے ہاتھ سے اسٹریٹنر لے کر اس کے بالوں کا کچھ والیوم ہاتھوں میں لے کر بڑی مہارت سے اس کے بال اسٹریٹ کرتے بولا تو ارشیا نے تھوک نگلتے اپنا خشک حلق تر کیا۔ میں نے اس غربت کا نشہ اترنے سے پہلے جو کہا اسے سوچ کر میری سزا ملتوی کر دو۔ سچ کہہ رہی ہوں، میری جان پر خطرہ ہو تم اس وقت۔ وہ اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جما کر لگ بھگ منت کر اٹھتی منمنائی۔ دور پار فجر کی اذانیں بھی بلند ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ میں اس سے زیادہ خطرناک رہا تم پر تمام رات، تب تو تم بالکل نہیں گھبرائی۔ انیس نے اس کے رہے سہے سارے بال سیدھے کرتے پرشوق نگاہوں سے اسے تاڑنے کے بیچ پوچھا تو ارشیا نے گھبرا کر نگاہوں کو پھیرا۔ اس کی بے رحم نزدیکی نے ارشیا کے وجود کو سانس لینا بھلا دیا۔ تب رات تھی اور اب صبح سب گزشتہ گستاخیوں پر غلاف بن کر اتری ہے۔ تم جاؤ نا، مجھے کھل کر سانس لینا ہے۔ وہ اس کی سنگت میں شدید ہانپ رہی تھی۔ انیس نے اسٹریٹنر سنگھار میز کی سطح پر رکھتے اس کے سیدھے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں بہاتے انداز میں گزارا، پھر چند صبر تھمانے کے بجائے صبر سے کھلتے لمس اس کو بخشتا ہوا پاس سے گزرنے کے ساتھ ٹاول لے کر گیا، اور جیسے ہی واش روم کا دروازہ بند ہوا وہ میز سے جڑ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس لینے لگی۔ اس شخص کی قربت نے ساری فضا کو اتنا بوجھل کر دیا کہ ارشیا سے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ پھر بھی وہ سانس لینے میں کامیاب تھی کیونکہ دل تو اپنی رفتار سے بہت زیادہ ہی دھڑک رہا تھا۔ انیس نے سیدھا شاور کھولا اور اس تلے آ کر کھڑا ہوا۔ پانی کی ٹھنڈی دھار اس کی کثرتی وجود پر بہتی ہوئی پٹھوں کی سخت لکیریں نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے آنکھیں موند کر گہری سانس بھری جیسے رات کی شدت کو پانی کے ساتھ بہا رہا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے اندر اترتے سکون کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک کی جان میں جان آ رہی تھی اور دوسری کی جان سے رکھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہائے! لگ بھگ 20 منٹ تک وہ نہا کر باوضو کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ گرے باتھ روب پہنے اپنے ہاتھ میں پکڑے چھوٹے ٹاول سے اپنے سر کے بال ڈرائی کرنے کے بیچ نگاہیں ارشیا المیر کے خوبصورت سراپے سے ٹکرائیں جو نماز پڑھ کر چادر سر سے ہٹا کر اتارتے ہوئے طے کر کے رکھتی پھر سے سونے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ ارشیا نے اسے سرسری سا دیکھا اور بکھرے بال دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر سمیٹتے انہیں کلاک کلپ میں مقید کرنے ہی لگی جب انیس نے اس کی طرف بڑھتے ارشیا کے ہاتھ سے وہ کلپ لے کر ڈریسنگ ٹیبل کی سطح پر رکھا اور ایک ہاتھ اس کی کمر میں لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ ارشیا ہلکا سا مزاحمت کرتی مچلی مگر اس کی گرم گرفت میں جلد ہی مدہوش ہوئے ٹھہر گئی۔ انیس کے نم بالوں سے ٹپکتے قطرے اس کے رخسار کے قریب گرے تو وہ بے اختیار پلکیں جھپک کر مسکرائی۔ کیا تم سونے لگی ہو؟ وہ دھیمی مگر بھاری آواز میں پوچھتے بولا۔ اس کی سانسوں کی حدت ارشیا کے چہرے سے ٹکرا کر اس کے جذبات پھر سے بڑھا رہی تھی۔ ارشیا نے نظریں چرائیں مگر دل کی دھڑکن بے قابو سی ہو گئی جب وہ اسے انتہائی رغبت سے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ اس کا پورا جسم نیند و آرام کی کمی پر ٹوٹ رہا ہے، آنکھیں شدید تھکی ہوئی ہیں، درد بھی کر رہی ہیں۔ ہاں مجھے نیند کی ضرورت ہے، تمہاری تو اب بہت سی مصروفیت ہوگی نا؟ ارشیا نے اس کی آنکھیں نیند و تھکن سے حالی دیکھتے اندازہ لگاتے پوچھا تو انیس نے دونوں ہاتھ اس کی بیک پر باندھتے اسے اپنے حصار میں بھرا۔
हाँ, मैं नमाज के बाद जिम निकलूंगा, स्टूडियो में कुछ काम है, फिर वापस आकर तुम्हारे और सबके साथ नाश्ता करूंगा। बाबा से भी कुछ बातचीत करनी है, दीन को स्कूल ड्रॉप करूंगा, फिर थोड़ा और काम है। तुम सो जाओ, लेकिन क्या मेरी एक्स्ट्रा पर्सनल बीवी मेरे कपड़े निकाल सकती है सोने से पहले? वो उसकी मसरूफियत सुनने के बाद इतनी सीधी और नरम सी ख्वाहिश पर जी जान से मुस्कुराई। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इससे अलग हुई, मगर इसकी गिरफ्त तब भी उसकी कमर पर बरकरार थी। ज़रूर, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मैं। अपने दोनों हाथ उसके रुखसारों से जोड़े अर्शिया ने जिस जज्ब मोहब्बत से इतराफ़ किया, वो अनीस के दिल और रूह तक सरशारी भर गया। नज़र आ रहा है, हमेशा तुम्हारे इस प्यार के हिसार में रहना चाहता हूँ अर्शिया। मैं तुम्हारी नींद हराम नहीं करूँगा मज़ीद। वो उसको अपने हिसार से आज़ाद करता हुआ दूर होते फासला बना गया, तो अर्शिया ने उसके बाथरोब की पेट पर बंधी डोरी में हाथ फंसाकर उसे अपने नज़दीक खींचा। तुम मुझ में या मेरे आसपास होती किसी भी खराबी की वजह नहीं हो। तुम बस सुधार लाए हो, मुझ में, मेरी ज़ात में, मेरी सांसों और धड़कनों में। तुम जिस तरह आज हर तकलीफ और दुख से आज़ाद जागे हो अनीस, मैं चाहती हूँ तुम्हारी हर सुबह मेरे साथ ऐसी ही आसानियों भरी हो। रही बात मेरी, मैं तो तुम्हारी मलकियत में दोनों जहानों के लिए दर्ज हो गई, और इसका यकीन है मुझे। इसके लफ्ज़ों में इतनी सच्चाई और अपनायत थी कि अनीस चंद लम्हे खामोश उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में उतरती नमी और हल्की सी मुस्कुराहट अर्शिया के दिल को मजीद नरम कर गई। तुम्हारा ये यकीन मैं कभी टूटने नहीं दूंगा मेरी जान। वो उसको अपने वजूद में बसाता अर्शिया को जैसे अपनी जानिब से आखिरी हद तक पुरसुकून कर चुका था। मुझे पता है सरू, जोर से हक भी मत करो, मैं अभी तुम्हारी सोच से ज्यादा छुई मुई हूँ। तुम्हारे कपड़े निकाल देती हूँ। वो आहिस्ता से अपनी हालत समझाती लबों पर सिमटी मुस्कुराहट छुपाए बोली और अलमारी की तरफ बढ़ गई। थकन के बावजूद इसके अंदाज में नरमी और अपनायत झलक रही थी। वो जब खोलते हुए इसने एक नज़र पीछे डाली, अनीस अब भी वहीं खड़ा उसे खामोश रगबत से देख रहा था। इसकी ग्रे आंखों में रात की शिद्दत के बाद का सुकून और अजीब सी ताजगी थी। अर्शिया ने इसके लिए सादा सा ब्लैक ट्रैक सूट निकाला, साथ सफ़ेद टी शर्ट रखकर पलटी तो अनीस चंद कदम के फासले पर आ चुका था। ये ठीक है? उसने हल्के से पूछा, तो अनीस ने बगैर जवाब दिए इसके हाथ से कपड़े ले लिए, मगर इसकी उंगलियां जानबूझकर अर्शिया की उंगलियों से छू गई। अर्शिया के बदन में हल्की सी लर्जिश दौड़ गई। तुम ज्यादा परफेक्ट थी। वो इसको अपना लिबास कहकर इस पर इतराता हुआ बेहद प्यारा लगा। अर्शिया की शर्म से नजरें झुकी। अब जाओ रोमियो। वो शर्माते ही नजरें फेर कर मुस्कुराई, तो अनीस ने वहीं से कदम फेरे और मजीद अपनी जवानी के तौबा शिकन नज़ारे दिखाने का कहर ना ढाते ओझल हुआ। अर्शिया ने तब तक बिगड़े सिलवटों वाले बिस्तर को दुरुस्त कर लिया था। वो रेडी होकर आया तो अर्शिया ने उसके शूज सेक्शन की तरफ बढ़ते और स्निकर्स लाते देखा। फिर अनीस ने उन्हें सोफे पर बैठकर पहना और अर्शिया की तरफ देखते उठ खड़ा हुआ और अर्शिया की तरफ बढ़ा। तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है अर्शिया, वो धीरे से बोला, जैसे अपने अंदर के एहसास को लफ्जों में ढालना इसके लिए भी आसान ना हो। इसने आगे बढ़कर अर्शिया के माथे पर लब रखे, फिर इसकी पेशानी अपनी पेशानी से टिकाकर उसको अपने हिसार में भरा। अब बाकी सो जाओ, वरना मैं अपना वादा तोड़ दूंगा। ये वादा कि तुम्हें मुझसे कुछ देर मुकम्मल दूर रखूंगा, जब तक तुम गुज़िश्ता रात के शदीद वाले सहर से निकल ना आओ। इसकी धीमी सरगोशी पर अर्शिया के होंठों पर थकी हुई मगर मुतमईन मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो कह रही हो वो गुज़िश्ता शब कभी भूलना ही ना चाहती है। जल्दी वापस आना अनीस, अर्शिया ने धीमी सी आवाज में कहा, तो अनीस के कदम उसके पहलू में ही जंजीर हुए। वो मुस्कुराया जैसे उस एक जुमले ने उसे फिर से अर्शिया की तरफ खींच लिया हो। इतनी जल्दी याद करने लगोगी मुझे लुमा? वो हल्की सी शरारत से बोला, तो अर्शिया ने नजरें झुकाकर मुस्कुराहट अपने लबों में दबा ली। वो सात रंगी होकर उसके करीब उसी की मुकम्मल होकर धड़क रही थी। अब तो अनीस का इसे छूना भी खास तरीन हो चुका था। उसकी हर उंगली की पोर से निकलती हरारत अर्शिया के जिस्म की जल्द को राहत पहुंचा रही थी। तुम जाते हुए ऐसे देखोगे तो हाँ, मैं याद कर कर के मर जाऊंगी, बब्बा मुश्किल इकरार किए बोली, तो अनीस चंद कदम के फासले समेटता उसके साथ जा लगा। इसने अर्शिया की ठोड़ी को उंगली से हल्का सा ऊपर उठाया। इसकी नीम व आंखों में गालिब बातें जज़ब से झांका।
جیسے اس لڑکی کے تھکے وجود میں بھی محبت کے سارے رنگ تلاش کر رہا ہو۔ پھر کیسے دیکھوں تمہیں؟ اس شخص کی بھاری آواز سرگوشی میں ڈھل گئی۔ ارشیا کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، مگر وہ فوری جواب نہ دے سکی۔ انیس نے اس کی خاموشی کو پڑھتے ہوئے اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں بھر لیا، پھر ساتھ ہی بھینچ بھی لیا۔ یہ قربت نرم تھی، تھکی ہوئی مگر بے حد اپنائیت سے بھری۔ ارشیا نے بے اختیار اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا، اس کی دھڑکن کی مدھم سی رفتار میں عجیب سا سکون تھا۔ سو جاؤ تم، میں واپس آ کر تمہیں نہیں جگاؤں گا، بس دیکھوں گا۔ اس کی دھیمی سرگوشی ارشیا کے کان کے قریب پگھلی تو اس کی سانس ہلکی سی الجھ گئی۔ پھر میں سونے کا ڈرامہ کروں گی انیس، وہ تھکی ہوئی شرارت سے بولی تو انیس ہلکے سے مسکرا دیا۔ تو میں جگانے کا ڈرامہ پوری مہارت سے کرنے والا ہوں کہ تمہیں اور نیند آئے گی، اس نے آہستہ سے کہا، پھر اس کے بالوں کے قریب ایک نرم سا پیار دے کر اسے آہستہ سے اپنے آپ سے جدا کیا۔ ارشیا نے اسے خود سے دور ہوتے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کے دل میں عجیب سا سکون اترتا چلا گیا، جیسے اس کی ہر صبح باقی اب اسی کے نام ہو چکی ہو۔ انیس، سب بہت خوبصورت تھا، ڈرنا مت کہ ہماری اگر بیٹی ہوئی تو اسے تمہاری ماما جیسی تکلیف سہنی پڑے گی۔ میں نے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے پہلے انیس خانم علوی کے بیٹے کی ماں بنائے۔ تم نہیں ڈرو گے نا کبھی؟ تم دوبارہ آؤ گے نا میرے پاس اسی طرح؟ وہ دروازے تک رکا تو ارشیا کی آواز، اس کی آنکھوں کی نمی اور تڑپ نے انیس کے قدم زنجیر کیے۔ انیس نے آہستہ سے پلٹ کر اسے محبوبیت سے دیکھا۔ ارشیا کی آنکھوں میں چھپی نمی اور اس کے لفظوں میں موجود انجانا سا خوف انیس کے دل میں اتر گیا۔ وہ چند قدم میں واپس اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ارشیا، اس نے نرم لہجے میں پکارا اور اس کی گال پر آہستہ سے ہاتھ رکھتے دوسرے ہاتھ میں ارشیا کا بے جان پڑتا دوسرا ہاتھ تھاما۔ میں کہیں نہیں جا رہا، نہ تم سے، نہ ہماری زندگی سے دور، نہ ہمارے آنے والے کل سے فرار کروں گا۔ اس نے دھیرے سے اس کی آنکھوں کے کنارے پر ٹھہری نمی اپنے انگوٹھے میں سمیٹی۔ اور رہی بات ہماری بیٹی کی، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تو اگر ہماری پہلی اولاد بیٹی بھی ہوئی تو وہ اپنی ماں جیسی مضبوط ہوگی اور اپنے باپ کی طرح ضدی، کوئی تکلیف اسے چھو بھی نہیں سکے گی۔ ارشیا کی سانس ہلکی سی لرز گئی، وہ اس کے قریب کھسک آئی، وہ یوں تھی جسے ابھی رو دے گی۔ تم مجھے بہلا تو نہیں رہے؟ مجھ سے اپنے دل کی کوئی کیفیت چھپانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہاری کسی تھکن، کسی دل کے بھاری پن پر کسی صورت راضی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ جھیلا ہے کہ اب اللہ ہمیں مزید نہیں آزمائے گا۔ تم تو مضبوط ایمان والے انسان ہو، میرا ایمان بھی مضبوط ہو گیا کہ اگر اللہ نے کل اچانک تمہیں یہ سب فکریں بھلا کر مجھے سونپا ہے تو یہ اس کا اشارہ ہے، یہ اشارہ کہ وہ ہمیں مزید ایک دوسرے کے لیے نہیں آزمائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں کو باری باری چومتا ارشیا کو رونا بھلا گیا۔ مجھے یقین ہے تم میرے لیے صرف اطمینان بنو گی، میری اولاد کو جنم دینے کی ہمت بس تم میں ہی تھی۔ میں ہمیشہ واپس آؤں گا، ایسے ہی تمہارے پاس، تمہارے لیے، اسی بے خوفی سے، اسی شدت سے۔ میں تمہیں لے کر مزید نہیں ڈرنے والا، تم میری طاقت ہو۔ ہم دونوں بہت کمزور سے انسان تھے پر اب نہیں ہے۔ ہم میں جو کمی تھی ایک دوسرے نے اسے پورا کیا، بس میں تمہیں کھونے سے خوفزدہ ہوں، لیکن یقین ہے تم مجھے یہ ڈر بھی بھلا دو گی۔ تم میری جان ہو ارشیا، میں تمہارے قریب خوفزدہ جچتا ہی نہیں، نہ تمہیں نہ اس کائنات بھر کو۔ اس نے اسے دوبارہ اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ قربت پہلے سے زیادہ نرم تھی، زیادہ گہری تھی، جیسے دونوں اپنے آنے والے کل کو اسی لمحے میں محسوس کر رہے ہوں۔ شکر ہے اللہ کا میں نے اپنا انیس خانم کھویا نہیں، ورنہ میں ڈر رہی تھی تم مجھ سے کترانے لگو گے کہ یہ کیا کر بیٹھے ہو۔ اب میں سچ میں خوش ہوں، بہت خوش۔ وہ اس کے چہرے کی لوٹ آتی تازگی پر اپنا کیا عہد پھر بھول گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس کرنا چاہتا ہو۔ ارشیا کی سانسیں ہلکی سی بے ترتیب ہوئیں، اس کی پلکیں دھیرے سے جھک گئیں۔ انیس نے پہلے اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس کی ناک کے قریب ہلکا سا لمس چھوڑتا اس کے ہونٹوں کے قریب رکا، جیسے اسے آخری مہلت دے رہا ہو۔ ارشیا نے بے اختیار اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھیج لیا اور اگلے ہی لمحے انیس نے اس کے ہونٹوں کو نہایت نرم مگر گہری شدت سے چھو لیا۔ یہ لمس جلد بازی سے خالی تھا، آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا محبوب عمل،
जैसे दोनों एक दूसरे को नए सिरे से महसूस कर रहे हों। अर्शिया की उंगलियां इसके कंधों में सिमट गईं, जबकि अनीस ने इसे बाहों में भरते मजीद करीब कर लिया। इसकी सांसों की हिद्दत, इसके वजूद की हरारत और इस गुर्बत की नरमी अर्शिया की नींद पर कारी वार थे, क्योंकि ये नींद से ज्यादा सुकून आवर था। चंद लम्हों बाद जब वो हल्का सा अलग हुआ तो अर्शिया की बंद आंखें और धीमी सांसें इसके होंठों पर मुस्कुराहट ले आईं। ये तुम्हारे वाकई खुश होने पर, वो धीमी सरगोशी में बोला। अर्शिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोली। मेरी नींद के हजारों दुश्मन होंगे, पर तुम्हारा दर्जा अव्वल है जालिम आदमी। वो अपने अंदर बस इस शख्स की चाह महसूस करे शदीद अफसरदा हुई, क्योंकि नींद तो उनके बीच ठहरने का रिस्क ले ही ना सकी थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए तुमसे दूर नहीं रह पाया। तुम्हारी खुशी के लिए मरता हुआ शख्स तुम्हारे वाकई खुश होने पर तुम्हें खुद में घोल लेना चाहता है। इसने इसके बालों में आहिस्ता से उंगलियां फेरते कहा। अर्शिया ने सर हिलाकर हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर इसने इसका हाथ थाम लिया, जैसे वो खुद भी अभी इसे छोड़ना ना चाहती हो। अनीस ने इसकी उंगलियों को हल्का से दबाया, फिर उसके हाथ को चूमते अर्शिया में सुकून और आराम उतारा। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की आपको एपिसोड? मैं ज़्यादा लंबी नहीं दे सकी, इतना ही लिख सकी। कल 3-4 बजे हम वापस आए थे, और उसके बाद जितना मेरे पास टाइम बचा और माइंड जितना थोड़ा काम किया, उसमें मैंने यही लिखा। लेकिन उम्मीद है अगली हफ्ते की एपिसोड लंबी देने की कोशिश करूँगी, और उसमें बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ सिमट जाएगा, ठीक है? तो आज की एपिसोड यही कबूल करें। मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।